ہاں، اس سے پہلے کہ میں اصل موضوع کی طرف آؤں تو مجھے ایز یوزول لوگوں نے اپروچ کیا کہ آپ القاعدہ اور داعش اور کیا بولتے ہیں جتنے بھی طالبان یہ وہ جتنے بھی سو کولڈ جہادسٹ ہیں، آپ کی نظر میں جو ہے وہ کیا بول کہ وہ صہیونی نیٹ ورک کے ہی سیٹلائٹ ہیں، ان کی کریشن ہے یہ وہ. لیکن پاکستان میں جو جرنلی جس چیز کے اوپر ڈسکس کی جاتی ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے صحافی وغیرہ یہ جو ہیں، یہ آ کر کہتے ہیں کہ جی وہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ ایکچولی افغانستان کے بعد جو ہے وہ کیا بولتے ہیں کشمیر فلسطین کے لیے جہاد کرنے کے لیے جا رہا تھا، اور یہ کہ کیسے اس کا مطلب بنیاد رکھی گئی یہ وہ. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان میں یہ صحافی جو کہنے والے ہیں یہ ذرا پہلے اپنے بیان کو کسی مستند قسم کے علماء سے جا کے پوچھیں کہ یہ کنڈیشن تھی افغانستان میں، اور اس کے بعد کیا جہاد کا جو شرعی دعویٰ بنتا ہے کہ نہیں. ان کا جو جواب ہوگا سامنے رکھیں، اگر غلط ہوگا تو میں کریکٹ کروں گا ایز یوزول، جیسے میں نے ماضی میں بھی کہا ہے. میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، لیکن آئی نو کہ ہرگز اور ہرگز کسی سرزمین کی آزادی کے لیے کوئی اسٹرگل کرنے کو اس کو جہاد نہیں کہا جاتا. جہاد صرف اللہ کی خاطر ہوتا ہے، دین کی خاطر ہوتا ہے، نہ کہ سرزمین کی خاطر. تو یہاں بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو بھی ماہر بنتے ہیں افیئرز کے اوپر، خواہ وہ افغان ہوں یا پاکستانی ہو، وہ جب بھی سوویت یونین کی ریڈ آرمی کے خلاف جو ہے وہ جہاد کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پہلے وہ چاہیے ان کو کہ جہاد کی تعریف کریں کہ جہاد کن صورت میں واجب ہوتا ہے. یہ تو وہ کر نہیں سکتے. تو اسی لیے یہ کہنا کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ کوئی فلسطین کی آزادی کے لیے اس نے پہلے، حالانکہ یہ بڑی لاجیکل سی بات ہے کہ جناب علی یہ سعودی عرب سے اٹھ کے آیا ہے، اور موسٹلی اس کے فالوورز جو ہیں وہ بھی اسی خطے سے تعلق رکھتے ہیں مڈل ایسٹ میں، جو کہ اسرائیل کا مطلب ہمسایہ ہے. کوئی جارڈن سے آیا، کوئی ایجپٹ سے آیا، کوئی مصر سے، کوئی لیبیا سے، عربس جو ہیں موسٹلی انہوں نے اس کو جوائن کیا. بعد میں اور بھی قومیں، بہرحال کیونکہ میرا واسطہ ان لوگوں سے پڑا ہوا ہے اس لیے میں ان کو اندر سے جانتا ہوں، اور جو کوئی ان کو جہادی کہتا ہے وہ کم علمی کی بنیاد پر کہتا ہے، یا ایک مخصوص پروپوگنڈا جو ہے، جو زائنسٹ کریٹڈ پروپوگنڈا ہے کہ بھئی ان فسادیوں کو جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے جہاں ملے ان کو ایلیمینیٹ کرو، اور ان کو دائرہ اسلام سے بھی خارج قرار دیا ہوا ہے، فتویٰ دیا ہوا ہے نبی نے. اور یہاں پر آج کے صحافی وغیرہ یہ مادر چود آ کے کہتے ہیں کہ جی وہ جہادی تھے. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے بیانیے کا مرکز جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ارشادات پاک کو آپ بنائیں گے تو آپ کو اللہ جو ہے ایک فیض عطا کرے گا کہ آپ کی زبان سے صحیح معلومات جو ہیں اگلی نسل کو آئیں گی. لیکن کیونکہ یہاں اگر سی آئی اے کے پلان کو فالو کرنا ہے تو پھر اس قسم کی جو ہے وہ غلط باتیں آتی جائیں گی. میں اگین اینڈ اگین دیکھیے، اگر فلسطین کے لیے جہاد کرنا تھا تو فلسطین کا جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، فلسطین کی پرابلم جو ہے وہ مڈ 30 سے شروع ہو گئی تھی، بلکہ اس سے بھی پہلے، تو 40s میں یہ وہ. تو افغانستان کا جو مسئلہ سوویت آرمی وہاں پر آئی ہے وہ تو 30-40 سال کے بعد وہاں آئی ہے. اوکے، تو جہاں پہلے جہاد کا حق بنتا تھا جو اسرائیل کے خلاف سٹرگل کرنے کا وہ، تو
ان کو 40 سال بعد خیال آیا کہ پہلے افغانستان میں جائیں گے پھر اس کے بعد جا کے فلسطین میں. حالانکہ یہ تو کوئی روز روشن ہے کہ وہ خود CIA نے بنایا تھا القاعدہ کو، اور اگر کوئی لوگ اس کو دوسرا رنگ یا اسلام کا رنگ دے رہے ہیں تو وہ یقیناً اور یقیناً قوم کو گمراہ کرنے کا باعث ہو رہے ہیں. اور پھر اگین بھائی میں تو کہتا ہوں جو یہ دعوے کرتے ہیں یہ سارے لوگ اکٹھے آ جائیں، ہم لائیو بات کر لیتے ہیں. رب دی سون میں اتنے واڑ آواں گا. میں نے تو ابھی بہت سارے دلائل دیے بھی نہیں ہیں. اوکے بہت سارے فیکٹس تو مطلب میں نے پبلک بھی نہیں کیے ہوئے، جو گاہے بگاہے شاید کیونکہ میرا کوئی پلان نہیں ہوتا، میں ایسے ہی بولتا ہوں، کوئی تیاری بھی نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ مجھے پتہ ہے میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. اوکے تو اس لیے ایسے لوگوں کو آپ بجائے یہ کہ میں اس کا کوئی جواب دوں، یہ کچھ نزاکتیں بھی ہوتی ہیں سمجھا کریں. تو یہ ہے کہ ان کو کہیں کہ بھی ایک شخص ہے وہ آپ کی طرح کا صحافی نہیں ہے، وہ آپ کی طرح کا نامور مورخ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ذرا اس کے سامنے تو آؤ پھر دیکھا نا. تو اس لیے بالکل نقطہ نظر ہے ہر قسم کا آدمی کا. مجھے پتہ ہے کیونکہ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں القاعدہ جو ہے 1989 میں یا 90 میں بنی تھی، ان کو بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. 1981 میں وہ کیا وہ فلسطینی تھا، وہ بھی CIA کا ایک کتا تھا. وہ میں بتا چکا ہوں، میں ان لوگوں سے وہ کے ساتھ وہاں رہا ہوں پشاور میں، اور یقین مانے میں نے بڑی ڈیٹیل سے ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں، اب یہاں کیا ریپیٹ کرنا. تو یہ بنیادی طور پہ یہ وہی نیٹ ورک تھا جو کہ کیا وہ فلسطینی حسام، اور یہ کیا نام تھا اس کا مادر چوتھ کا، میرا منہ پہ نہیں آتا اس کا نام. تو وہ کٹر سلفی اور کیا بولتے ہیں خوارج عقیدے کا بندہ تھا، اور وہ جناب فلسطین کا تھا. اوکے فلسطینیوں کی اس کے بارے میں بڑی منفی رائے ہے. ایون یہاں تک مجھے بتایا گیا جب میں دمشق میں ہوتا تھا، جب میں 92 میں گیا ہوں وہاں پر دمشق میں میر صاحب مرتضیٰ بھٹو کے بلاوے پر، پھر 91 میں بھی میں، تو یہاں وہ فلسطینی وغیرہ جو تھے وہ تو وہاں مرتضیٰ بھٹو وغیرہ کے ساتھ آ کے بات چیت کیا کرتے تھے سارا وہاں پر. تو یقین مانے وہ تو بتایا کرتے تھے. ایون انٹیلیجنس والے جو تھے، کیا نام ہے، سیرین انٹیلیجنس والوں نے بھی اس کے بارے میں بتایا کہ یہ جب کسی زمانے میں اسرائیلیوں نے اس کو سم ہاؤ یاسر عرفات کے گروپ میں شامل کر دیا تھا، اور یہ اس کی کیا یار نام ہے اس کا مادر چوتھ کا جو پشاور میں بم کے دھماکے میں مارا گیا تھا، وہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے بہت سارے کیا نام ہے فلسطینی جو ہیں وہ ٹارگٹ ہوئے تھے بیروت میں اور مختلف جگہوں کے اوپر اسرائیلیوں کے، کیونکہ یہ ایک وقت میں یاسر عرفات کے ساتھ کلوز ہو گیا ہوا تھا، جو انر سرکل آف فلسطینی سے ان کے ساتھ، اور یہ مخبر تھا ان کا. جب PLO والوں کو پتہ چلا کہ یہ مخبر ہے اسرائیل کی موساد کا، تو وہ اسکیپ ہو گیا وہاں سے. پھر جہادی نام بنا لیا، جو کر لیا. اب اس کو کوئی رحمت اللہ علیہ کہے، کوئی کچھ کہے، وہ جہنم کا کتا، اسرائیل کا مخبر. اور وہ اس کو ریپلیس کیا پھر اس نے اسامہ بن لادن نے. ایجنڈا وہی تھا، نام مختلف ہے، ناموں سے کیا فرق پڑتا بھائی. اوکے ایک کیا داعش رکھ لو، النصرہ رکھ لو، القاعدہ رکھ لو، الطالبان رکھ لو، لشکر جنگوی رکھ لو، کچھ رکھ لو، یہ فنکشن وائز تو سیم ہے. یہ ناموں کا یہ ایک ٹرک ہے، یہ ماچود لوگ نہیں سمجھتے ان چیزوں کو. ان کا عقیدہ ایک، ان کے ماسٹرز ایک، ان کا پلان ایک، اور پھر ان کو ہم ناموں میں جی یہ اور اس کا. تو خیر بے شمار میرے پاس تو بے شمار چیزیں ہیں. اوکے تو لیکن ایون میں نے مئی آئی تھنک اٹ واز ان مئی 1984 کی بات ہے یا اپریل، بہرحال میں اس وقت لیبیا میں تھا. انہوں نے قذافی کے اوپر اٹیمپٹ کی تھی، اور کتنے لوگوں کو سویلینز کو انہوں نے ہوسٹیج بنا کے، اور یہ وہ، اور کہاں سے تھے جی. ان کو تو فرانس کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو تھی انہوں نے وہاں یہ جو
فرینچ لیجن ہوتے ہیں جہاں ان کو ٹریننگ کروائی، وہاں انہوں نے باب العزیزیہ کا جو ہے وہ ماڈل بھی بنایا کہ کس طریقے سے کیپچر کرنا ہے، کس طریقے سے قذافی پر آل دیٹ. تو وہ پھر ظاہر ہے وہ پکڑے گئے، زیادہ تو مار دیے گئے تھے. تو یہ ان لوگوں کو آپ جہادی کہہ رہے ہیں جو فرانسیسیوں کے لیے جو ہے وہ قذافی کو مارنے آ رہے ہیں، امریکہ کے لیے جو ہے وہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں. یار شرم کرو، آپ کیوں کہتے ہو ان کو جہادی؟ آپ کیسے سوچ سکتے ہو کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ افغانستان کے جہاد کے بعد اب وہ وہاں فلسطین میں جا رہا تھا؟ یار کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ آپ اپنے دماغ کا علاج کرواؤ. اوکے دیکھیے، یہ عرب سے اوکے جو حقیقی طور پہ مدد کی مسلمانوں کو جو ضرورت تھی وہ تو فلسطین میں تھی. مسلمانوں کا مقدس ترین شہر جو ہے وہ تیسرا مقدس وہ فلسطینیوں میں تھا، اور وہ اس پہ ناجائز قبضہ کر لیا، قتل عام انہوں نے فلسطینیوں کا کیا. اوکے اور آپ جناب کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان چلو جہاد کرنے کے لیے. تو ان چیزوں کو آپ کیوں نہیں کنسیڈر کرتے؟ اب آپ اتنی عمر کے بھی چھوٹے نہیں ہیں کہ ان چیزوں کو آپ سمجھ نہ سکیں. آپ یہ کیوں چند ٹکوں کی خاطر جو ہے ان خوارج کو اسلام دوست بنا رہے ہیں جن کا فتویٰ کفر ہے یار؟ اور وہ بھی کس نے دیا ہوا ہے؟ جس کی ذات نے دیا ہوا ہے. اللہ کے بعد سب سے مقدس ذات اس کی ہے. اور آپ اس کو معاذ اللہ یہ باتیں کر کے نبی پر جھوٹ بول رہے ہو. شرم کرو یار. اوکے میں اینیاں گالاں دے سکنا نا تینوں، خون کھولتا جب یہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی وہ فلسطین کی آزادی کے لیے اب جہاد کرنے لگا تھا. وہ تو لیٹ 70s میں سارے معاملات شروع ہوئے افغانستان کے اندر. اوکے تو یہاں تو 40s میں جو ہے فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. یہاں تو جناب علی 50s میں 60s میں 70s تک جو ہے اس وقت تک کسی اسامہ کو یاد نہیں آیا. کسی وہ کیا وہ ایک وہ نبینا آدمی تھا جو CIA کے لیے کام کرتا تھا، اس کو یاد نہیں آیا. یار یہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ اوکے ابھی فرانسیسی بھی ان کے خلاف جو ہے جہاد کرتے رہے، جنگ کرتے رہے، کیا بولتے ہیں جنگ کرتے رہے، کیا بولتے ہیں ان کے خلاف اپنے ملک کی آزادی کے لیے فرانسیسیوں کے خلاف. وہاں یہ کوئی اخوان نہیں گیا یار. وہاں کوئی کسی نے القاعدہ نہیں بنائی، وہاں کسی نے نصرہ اور داعش نہیں بنائی. اور کیا ہو گیا؟ تم غلط باتیں کیوں کرتے ہو؟ میرے منہ سے سنو گے. میں پھر بھی رسپیکٹ کر رہا ہوں، نہ ایسی باتیں کرو. آگے یہ قوم بہت گمراہ ہو چکی ہوئی ہے اور نہ کرو ان کو. اوکے تو اتنی شوق ہے تو میں تو کہتا ہوں آؤ میرے تو سامنے آ کے بات کرو، پھر میں آپ کو ایسے ایسے ریفرنس دوں گا کہ آپ حیران ہو جاؤ گے. اوکے تو اب میں اس کے بارے میں اور میں کیا کہہ سکتا ہوں یار. اور یہ جتنے بھی القاعدہ وغیرہ کے مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں کہ کیسے یہ ان کو بھرتی کرتے ہیں ان ایجنسیز، یہ جو کیا نام ہے آل اوور دا کیا مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ، پھر بعد میں پاکستان میں بھی انہوں نے اپنے ایجنٹ پھیلائے ہوتے ہیں. اور جی کہ آؤ آپ کو اتنے پیسے بھی ملیں گے. جو بھی بیچارے ناخواندہ قسم کے ہیں، جن کے کوئی نہ کوئی سکلڈ ہے نہ کوئی یعنی پیٹی کرمنل اس قسم کے ینگسٹر جو ہوتے ہیں، وہ جناب ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں یہ چیزیں. وہ جناب پھر کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمیں پیسہ بھی ملے گا. میں آپ کو بتاؤں درجنوں عرب جو ہیں، خدا کی قسم آئی ایم ٹیلنگ، میں ان سے افغانستان میں کابل میں ملا ہوں. وہ جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ یار اگر ہم یہاں کیا نام ہے خوست میں ان علاقوں میں رہنے کی بجائے اگر ہم کابل میں چلے جائیں گے، ہمارے پاس پیسے بھی ہیں اور افغان حکومت کے ساتھ ہماری اچھی ہو جائے گی، ہم کابل میں بھی عیاشی کریں گے اور پھر ان کو کابلیوں کو کہہ دیں گے جی ہمیں لیبیا کیا بولتے ہیں سوویت یونین بھیج دو کمیونزم کی تعلیم لینے کے لیے، وہاں لڑکیاں بھی ہیں، ہر چیز. یہ یعنی عیاشیاں تو یہ کابل میں نو کیا کرتے تھے. اب میں کیا بتاؤں.
تو وہ ان کا سارا جہاد اسلام وغیرہ جو ہے نا، 2 وڈ کے پیک کے اوپر اور ایک لڑکی کو دیکھ کے تو غائب ہو جاتا تھا، اور یہ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جہادی. اور ویسے بھی خدا کی قسم ہے، یہ جب یہاں آئے ہیں موسٹلی عربز جو ہیں وہاں انہوں نے پشاور میں شادیاں کی ہیں یار، وقتی طور پہ شادیاں. مسیار کہتے تھے اس کو. اب یا تو نا ہم نے یہ چیزیں دیکھی نہ ہو. اب ہمارے سامنے کوئی آ کے مادر چود یہ کہے گا کہ وہ جہاد کرنے ہیں اور یہ اور وہ، تو وہ میں تو نہیں مان سکتا، میں نہیں مان سکتا. تو اس لیے بہرحال میں اس موضوع کو یہیں پر کرتا ہوں. اب میں اصل موضوع، ہاں پھر یار جو لوگ یہ ایسی کسی قسم کی باتیں کرتے ہیں نا، میں کہنے تو بہت کچھ کہہ سکتا، لیکن چلو میں کہتا ہوں آئے میرے سامنے آئے، اوکے، جرت کریں، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، میں اکیلا. تو پھر ان کے بیانیے کو میں ابھی بھی میں نے جھوٹا ثابت کیا کہ جن کو تم، یہ تو خود سی آئی اے کے ایجنٹ ہیں. جیسے کہ وہ کیا ملا ضعیف کے بارے میں کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر ٹارچر ہوا، یہ ہوا. اور یہ لوگ اگر ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے نا کہ یہ فالس فلیگ کیا ہوتا ہے، کسی کو ہیرو بنانے کے لیے زائنسٹ نیٹ ورک کس قسم کے پروپیگنڈے کر دیتے ہیں، کس قسم کی کہانیاں بتا دیتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اس کا امیج جو ہے ایک اینٹی امریکہ یا ایک اسلامسٹ یا ایک ہیرو کے طور پر وہ بنا دیتے ہیں. ہوتے ان کے اپنے ایجنٹس ہیں، اوکے. اور خدا یار آپ امیجن کرو سارے ویسٹ نے جنرل ضیاء الحق کو ایک راسخ العقیدہ مسلمان اور شدت پسند قسم کا مسلمان جو یہ ہے اور وہ ہے، جو اینٹی قادیانی ہے، جو اینٹی لبرلزم ہے، وہ بینچو خود ریالٹی کیا ہے کہ لوگ اس کو مسلمان سمجھے. ایک شدت پسند ریالٹی کیا ہے کہ وہ زندیق قادیانی ہے، اوکے. یعنی بے شمار مثالیں. ابھی صادق اور امین کس کو کہا جا رہا ہے؟ عمران خان کو، جو جھوٹا ثابت ہوا ہے، اوکے. اس نے کہا یہ ٹرین کا کیا نام ہے اس لڑکی کا، یہ میری بیٹی نہیں ہے، تو وہ کنفرم ہو گیا یہ اس کی بیٹی ہے. لیکن افسوس کہ ہمارے ملک میں ایسے ہی آدمی جو ثابت شدہ جھوٹا ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ صادق اور امین ہے. اگر وہ یہ جھوٹا ثابت نہ بھی ہوتا تو ایک مسلمان جو ہے نا وہ تو گوارا ہی نہیں کر سکتا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے وہ میں اپنے اوپر لگا لوں، اوکے. تو وہ صرف انہی کا خطاب ہے اور کسی کا نہیں، وہی صادق اور امین ہے. حالانکہ دنیا میں ولی اللہ وغیرہ، یہ کسی ولی اللہ نے کہا، کسی حضرت داتا گنج نے کہا کہ میں صادق اور امین ہوں، کسی صحابی نے کہا کہ میں صادق، حالانکہ وہ صادق اور امین ہیں، لیکن کیونکہ یہ وقف ہے نبی کے لیے. لیکن چلے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اب اس کا کو بتا رہے ہیں صادق اور امین، اور ریالٹی کیا ہے. وہ اتنا جھوٹا ہے 10 کروڑ لوگوں کے سامنے آ کے اپنا مرزئی ہونے کا کنفیشن نہیں کر رہا، جھوٹ بول رہا ہے. دیکھیے میں نے جو دعوے کیے ہیں آج تک ان کو کوئی بھی رد نہیں کر سکا. تو ان لوگوں کو جو جرنلسٹ بنتے ہیں کل کے بچے ہی ہیں ہمارے نظر میں، تو یہ ماچو تو ہم مجھ سے سیکھیں. اگر انہوں نے درست پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، یہ وہ چیز کو فالو کریں جو میں بتاتا ہوں، اوکے. میں بتا رہا ہوں کہ بھی طالبان کے پیچھے نہ جاؤ، یہ اینٹی پاکستان ہے. اور یہ سارے کے سارے جو ہیں ٹوٹل، کوئی بھی میری نظر میں ایسا نہیں ہے جس نے پرسائسلی جو کہا تھا وہ ہوئی ہیں باتیں، اوکے. تو پھر آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ جی فلانے نے کیا کہا؟ بلکہ آپ ان کو کہو کہ آپ کو تو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اب آپ اوریا کو بولو، کیا زائد احمد کو بولو، کہو کہ پہلے تو تم نے طالبان کی اتنی تعریفیں کی تھی، اب ان کو گالیاں دے رہے ہو. پہلے یہ تو مانو میں غلط تھا، میری سوری، میں نے جو کچھ ان کے بارے میں کہا تھا اپنی ناقص علم کے بات کہا تھا. تو اس طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں تبھی جا کے قوم، اگر لوگ نہیں چپ رہیں گے، خاموش رہیں گے، تو یہ وہ کیا جیسے ٹوٹی جو جتی اکھراں ود دے جان گے. میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن کچھ پردہ رکھنا خیر. تو اس لیے اب آپ کیا بتاؤں، یہ نہ جہادی ہیں، نہ یہ اسلامسٹ ہیں، نہ یہ فلسطین کے لیے جہاد. کون جہاد تو
ایک بہت بڑا شرف ہے جو اللہ صرف مسلمانوں کو دیتا ہے، نہ کہ ان خوارج کو دینا ہے. یہ لوگ اتنی بات کو نہیں سمجھتے اور آ کے بننے ہوئے ہیں جرنلسٹ اور یہ اور وہ. کاش کہ ان کو عقل آئے. دیکھیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر یوٹیوب وغیرہ پر جو ہے، میں تو 14-15 سال سے جب سے یہ آیا ہے تو مجھے پتہ چلا کہ یوٹیوب وغیرہ کچھ ہوتا ہے. تو میں نے تو یہ جو القاعدہ، داعش، طالبان، اس قسم کے جتنے بھی سو کولڈ کشمیر کی جہادی نیٹ ورک، اور یعنی ٹوٹل جو آل اوور اسلامک ورلڈ میں نام نہاد اسلامی جہادسٹ ہیں، میں نے تو بتا چکا ہوا ہوں ان کے بارے میں ایک ایک چیز. اب یہ کیسے جہادسٹ ہیں جو کہ CIA نے جو سور کی کمائی ہے اس کے بچے پیسے جو ہیں ڈرگز کی کمائی کے، اپنا کبا خانوں کے شراب کی کمائی کے جو بچتے ہیں وہ یہ فنڈنگ کے اوپر لگا دیتے ہیں اس قسم کے جہادیس نیٹ ورک کے اوپر. تو اسی لیے دیکھیے کبھی بھی جو اللہ کے لیے جہاد ہوتا ہے نا، اس میں کوئی نجس اور کوئی حرام چیز جو ہے اس کا دخل نہیں ہوتا. اوکے، اب امریکہ نے افغان طالبان کو کیا بولتے ہیں، طالبان تو بعد میں ہے لیکن اس سے پہلے جو مطلب مجاہدین وغیرہ کو کہاں سے پیسے دیتے تھے؟ ڈرگز، حرام کا پیسہ. اوکے، کبا خانوں کا پیسہ، حرام کا پیسہ. اوکے، سور کی کمائی کا، شراب کی کمائی کا، سود کی کمائی کا، حرام کا پیسہ یہ ان کو ملتا رہا ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جہاد کیا سوویٹس کے خلاف. تو کوئی مولوی آ کے فتویٰ دے کہ حرام کی کمائی، سور کی کمائی، رشوت کی کمائی سے جو ہے وہ جہاد کرنا جائز ہے. تو اس طریقے سے یار آپ کن کن پہلو کے اوپر چھوڑو ان باتوں کو. آئندہ سے خبردار جو بھی اس قسم کی کوئی بات کرے کہ جی وہ جہاد اور یہ اور وہ، تو میرا ریفرنس دو کہ آؤ یار اس کو تو پہلے کنونس کرو، اس کے تو بات کرو. ان کے باپ آ کے میرے ساتھ بات نہیں کر سکتے. تو بہرحال اس کو تو دیکھیں جی، میں آج سے جو ہے پھر دوبارہ سے ایک سلسلہ یہی شروع، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ایک مسکنسیپشن بنا کے رکھ دیا ہوا ہے انہوں نے، وہ یہی ہے کہ جی پاکستان آلویز انٹرفیئر کرتا ہے افغانستان کے معاملات میں، اور ان کو جو ہے وہ ایک خود مختار ریاست نہیں سمجھتا. اس نے پاکستان نے بے شمار جو ہے ان کے اندر مداخلت کی ہے، ان کی حکومتیں پاکستان بناتا ہے، پاکستان ان کے معاملات کو، اور پاکستان جو ہے اس کو کیا بولتے ہیں 5واں صوبہ کنسیڈر کرتا ہے اور یہ اور وہ. تو میرا ہمیشہ ان سے یہ سوال ہے کہ پہلے یہ ثابت کریں. صحافی بھی یہی باتیں کرتے ہیں، نیشنلسٹ سیاب خٹک وغیرہ، ان کو تو میں اچھی طرح سے جو ہے ان کی ٹھکائی کر چکا ہوا ہوں. تو وہ بینچوں سارا جھوٹ بولتے ہیں. کیا وہ ایاز کیا نام ہے، ایاز وزیر ہو، کیا وہ افراسیاب خٹک ہو، کیا وہ اچکزئی ہو، ان کے جو میں نے ویڈیوز کلپس لے کے ان کا اچھی طرح سے جواب دے دیا. اس پہ بات نہیں کر سکتے، ساری زندگی نہیں کر سکتے. اوکے، تو میں نے کہا نا کہ آپ کہتے ہو کہ ان کے معاملات میں انٹرفیئرنس نہ کرو، بند کر دو، ان کو 5واں صوبہ کنسیڈر کرنا یہ وہ سارا کچھ. میں نے کہا کہ آپ پہلے یہ ثابت کرو، آپ حق بجانب ہوگے کہ پہلے یہ کہو افغانستان جو ہے وہ تو پاکستان کے معاملات میں کبھی اس نے انٹرفیئرنس نہیں کی. افغانستان نے تو کبھی بھی پاکستان کے جغرافیے کو اپنے نہیں کہا، اپنا 5واں 6واں صوبہ نہیں بنایا. اوکے، کہ پھر اگر پاکستان کہتا ہے کہ ہم نے جو 5واں صوبہ بنا دیا ہے، پھر آپ کو حق ہے. پہلے یہ ثابت کرو کہ افغانستان نے کبھی انٹرفیئرنس پاکستان کے اندر نہیں کی، پھر آپ کا یہ دعویٰ حق ہوگا کہ خدا را افغانستان کے معاملات میں دخل دینا بند کر دو. یہ پاکستان افغانستان کی تاریخ کو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ یہ شروع کرتے ہیں جناب علی 1980 سے. اوکے، کہ جی وہ ادھر اشرار یا کیا بولتے ہیں مجاہدین تو نہیں تھے، مجاہد تو مسلمان لوگ ہوتے ہیں، مجاہد تو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، وہ تو تقوی کے اوپر بلیو کرتے ہیں، وہ تو جناب علی امت کی سربلندی کی بات کرتے ہیں، وہ تو
جو ایک دین کے اصولوں پر قائم رہتے ہیں. یہ جناب علی ہم جنس باز، یہ جناب ڈرگز بیچنے والے، یہ جناب اور قسم کی بہت سارے حرام کام کرنے والے، ان کو ہم کیسے مجاہدین مان لیں بھائی؟ کیسے؟ خدا کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے کہ یہ رشین نوجوان جو فوجی وہاں کھڑے ہوتے تھے، ان کی رانے دیکھ کر تو ان کے رال ٹپکنے جتنا شروع ہو جاتے تھے. اور انہوں نے بتایا ہمیں کہ ہم جو ہے پھر ان کو ڈرگز دیتے ہیں اور پھر ان کے پاس جو ہے ہم اس کے بدلے میں ان سے رشین نوجوان جو بچے ہیں جو چھوٹے چھوٹے، کوئی 17-18 سال کا تھا، کوئی 20، یہ وہ تو نوخیز بچے بھی وہاں فوج میں. تو وہ مجاہدین نے ہمیں خود بتایا کہ ہم ان سے جنسی تعلقات، اور ان کو پھر مجاہدین کہا جا سکتا ہے یار خدا کے لیے. میں نے خود دیکھا ہوا ہیروئن دیتے ہوئے ان کو، وہ ان کو کیا بولتے ہیں، میں نے بتایا ہوا اپنی ویڈیوز میں. اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ مجاہدین ہیں، وہ جی اللہ کے لیے جنگ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. تو یہ سارا جھوٹ تھا. بہرحال آہستہ آہستہ کیونکہ میری بہت ساری باتیں جو ہے پہلے تو لوگوں نے نوٹس نہیں کی، اب اللہ کے اگرچہ میرے اوپر ریسٹرکشنز بہت لگا دی ہوئی ہیں انہوں نے، لیکن کیا کریں. چلو یہ بھی شکر ہے کہ اویلیبلٹی تو ہے، اوکے. اگر وہ زیادہ وائرل نہیں ہونے دیتے ڈزنٹ میٹر. تو لیکن چلیں، لوگ جیسے بھی ہے کچھ نہ کچھ تو پیغام پہنچ جاتا ہے. اینی ہو، یہ تو جناب علی آپ بھی پہلے کہیں جب بھی افر سیاب خٹک حرام زادے کو، اس شاونسٹ کو سنیں، جھوٹ بولتا ہے، ہر بات جھوٹ بہنچود کی. جب یہ کہے کہ جی وہ پاکستان مداخلت کرتا ہے تو اس سے یار آپ پوچھیں تو بھئی بہت بری بات ہے کہ پاکستان مداخلت کرتا ہے، لیکن خدا کے لیے یہ تو بتا دو، آغا وسیم نے تم سے پوچھا ہوا ہے کہ کیا افغانستان نے بھی کبھی پاکستان کے اندر مداخلت کی ہے؟ یعنی ہاں یا نہ میں جواب بتا. تیری ماں دا کتی کے بچے. اور بہرحال اس قسم کے گھٹیا لوگ آ کے تو جو ہے میرا تو کچھ بھی نہیں جاتا. میں تو حقائق کو جانتا ہوں، لیکن جو ینگسٹر خاص طور پہ جو پشتون ہمارے بھائی ہیں جو بہت ہی، اور یہ دے آر ویری ڈفرینٹ دین دا پشتون ہو لیوز ان افغانستان. اوکے، اب امیجن کریں 50 سال سے افغانی جو ہے یہاں رہ رہے ہیں، ان کی انٹر میریجز جو ہیں کتنی ہوئی ہیں؟ ہارڈلی 2%. لوکل پٹھانوں کے ساتھ انہوں نے نہیں زیادہ رابطے رکھے، نہیں زیادہ شادیاں کی، نہیں ان کو غیر ہی سمجھا ہے. رہتے بھی ان کا مال بھی کھاتے رہے ہیں، اور ہمارے پشتونوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں ان کے لیے. یہ بھی بات بھول گئے ہیں ہمارے پشتون کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے سکھوں کے حوالے ہمیں کر کے خود بھاگ گئے تھے، ہماری دولت لے کے بھاگ گئے تھے. اور یہ نوب آدیاتی تھا دورانی دور کے اندر، پشاور اور سارے علاقے. کیونکہ خدا کے لیے اس حقیقت کو سمجھیں، یہ ایک فیملی رول تھا. بارکزئی دورانی وغیرہ جو ہے انہوں نے یہ سارے کشمیر اور کیا بولتے ہیں ناردرن پارٹ آف افغانستان جو خراسان تھا، یہ انہوں نے آکوپائی کیے تھے، اور یہ انہوں نے بڑا مسٹریٹ کیا ہوا ہے یار خدا کے لیے، انکلوڈنگ دا پیپل آف پشاور. ان کی بھی ایکسپلوٹیشن جائیں ہسٹری میں پڑھیں یار. آج یہ کہہ رہے ہیں ہمارا یہ ہے، اور منظور پشتین وغیرہ وہ بغیرت آدمی، وہ مادر چود آ کے پوچھے ان سے یا وہ جواب دے بہن چود کہ ہاں افغانی جو ہیں وہ ہمیں چھوڑ کے کبھی نہیں بھاگے تھے. آغا وسیم جھوٹ بولتا ہے کہ انہوں نے ہمیں سکھوں کے حوالے کر کے خٹک کو اور یوسف زئی کو جو ہے وہ جنرل عظیم نہیں بھاگا تھا. وہ کیا سردار عظیم نہیں بھاگا تھا افغانوں کو لے کے یہاں سے. ہمیں سکھوں، یا تو یہ بہن چود آ کے یہ کہے انہوں نے اتنا ظلم کیا، لاکھوں سکھوں نے جو ہے لاکھوں پشتونوں کو، پشاوری لوگوں کو جو ہے ظلم کیا، اور ذمہ دار کون ہے؟ یہ. اگر آپ بھول گئے تو بھول جائیں. تاریخ کو جو قوم بھول جاتی ہے وہ کبھی بھی اصلاح نہیں پا سکتی. تو اس لیے میں یہ چلیں بہرحال میں پھر اب آئی کین سے لاٹ اباؤٹ اٹ، لیکن میں پھر یہی آتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ جی انٹرفیئرنس.
اور جب بھی تاریخ شروع کرتے ہیں نا پاکستان اور افغانستان کی، وہ 80 سے شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے ابھی آپ امیجن کریں، میں صرف اور صرف میں نے کوئی ریفرنس دیکھنا تھا تو اس میں 1962 کا کوئی ریفرنس تھا. تو جب میں نے 1962 کیا اکتوبر ٹو نومبر کا، صرف اکتوبر ٹو نومبر کی، یہ میں یہاں لگا رہا ہوں، یہ افغان جو محض ہے، افغان سورس سے، جو کابل ٹائم جو افغانستان کا سرکاری ہے، صرف 1962 کے 2-3 ویکس کی جو ہیں، یہ میں کٹنگز آپ کے سامنے لگا رہا ہوں کہ دیکھیے یہ کتنی مداخلت پاکستان کے اندر کرتے رہے ہیں، یہ دیکھیے یہ کتنی نفرت پاکستانیوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں بیک ان 1962. آج شروع ہو جاتے ہیں وہ باچود حرامزادے بونڈی قسم کے لبرل وغیرہ بھی آ کے کہتے ہیں لو جی ہماری یہ تاریخ ہی 1980 سے شروع کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کی. اس سے قبل کا جو ہے وہ کوئی ذکر تک نہیں ہے. اگرچہ میرے پاس اور بھی ہیں کہ آفٹر 1947 ٹو 80s کے بھی بہت سارے تراشے ہیں جو کہ افغانوں کے ہیں. تو جناب عالی آپ ان کو دیکھیں اور دیکھیے کہ یہ کتنی زیادہ انٹرفیئرنس پاکستان کے اندر کرتے رہے ہیں، کتنا زیادہ ٹیررزم کرواتے رہے ہیں. اس وقت نہ کہ اس وقت مجاہدین تھے، نہ اس وقت طالبان تھے، نہ کوئی دوستم تھا، نہ کوئی روبانی تھا، نہ کوئی احمد شاہ مسعود تھا، نہ کوئی گلبدین حکمت یار تھا. کہ اگر ہم نے ان کو یہاں پر پناہ دی 60s میں تو پھر افغانستان کو حق ہے کہ وہ ہمارے اندر انٹرفیئرنس کرے. اس وقت تو کوئی ایسا سچ معاملہ بھی نہیں تھا، لیکن یہ پھر بھی پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، پشاور میں بم گرا رہے ہیں. وہ جناب عالی پاکستان کی کیا سرحدی خلاف ورزی اس زمانے میں کر رہے ہیں 1962، اگرچہ یہ 50s سے یہ سلسلہ شروع ہے. تو یار یہاں آ کے جب یہ کوئی کہتا ہے کہ جی پاکستان انٹرفیئرنس کرتا ہے، یہ کرتا ہے، تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے افغانستان نے کیا ہوا ہے. تو اس لیے آپ یہ سارے میں تھوڑے تھوڑے سے لگا کے بتاتا ہوں. یہ صرف یاد رہے اکتوبر 1962 ٹو نومبر 62 کے تراشے ہیں. اگرچہ میں نے سارے نہیں لگائے، کچھ بتا رہا ہوں، لیکن اتنے زیادہ پروپیگنڈا اور انٹرفیئرنس پاکستان کے اندر سرکاری جرائد میں جو ہے، جو اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سچ آغا وسیم جو ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. ان کا اپنا حوالہ ہے، کوئی ISI کا حوالہ نہیں ہے، کوئی BBC کا نہیں ہے، کوئی CNN کا نہیں ہے، کوئی کسی اور کا نہیں ہے. ان کے اپنے حوالے ہیں. اب آپ مجھے یہ دیکھنے کے بعد بتائیں کہ انٹرفیئرنس کون کرتا رہا ہے، پاکستان کے اندر ٹیررزم کون کرتا رہا ہے، کون ہے جو سیپریٹسٹ فورسز کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے ٹو ڈیسٹیبلائز پاکستان، مطلب پاکستان کے وجود کو ختم کرنے کا جو ان کا 1947 سے ایک دعویٰ ہے، وہ آج تک اس پہ اوپر کام کر رہے ہیں مختلف حکومتیں. یہ ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم نے ان کی جو بنیاد کو نہیں سمجھا. اوکے، تو یہ کیونکہ جو افغان یہ کہتے ہیں، میں تو خاص طور پہ افغانوں کے اوپر فوکس کرتا ہوں کہ یارا آپ لوگ ان فیکٹس کو جان لیں اور پھر سچ کا ساتھ دیں. اللہ کے سامنے آپ نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے. جو آدمی سچ کا ساتھ دیتا ہے وہ اللہ کا ساتھ دیتا ہے. اوکے، تو اس لیے یہ کہنا بند کر دو کہ پاکستان جو ہے وہ مداخلت کرتا ہے، بلکہ یہ کہنا شروع کرو کہ ہمیں یہ سچ ہے کہ ہمیشہ افغانستان نے پاکستان کے اندر ٹیررزم بھی کروایا ہے، ہمیشہ پاکستان کے اندر جو ہے انٹرفیئرنس انہوں نے کی ہے، اینٹی پاکستان ایلیمنٹس کو بھی انہوں نے پناہ دی ہے اور ان کے ذریعے اس کو استعمال کیا ہے. اور اس میں جو ہے ہندوستان کا پیسہ انوالو ہے، ہندوستان کی مشرقوں کی جو ہے وہ، یار یہ سچائی ہے. افغان جب اس سچائی پہ جان جائیں گے تو یقیناً وہ ایک دوسرا ہمسایہ ملک پاکستان جو ہے اس کے ساتھ اپنا رویہ بدلیں گے، دوستی کی طرف مائل ہوں گے. اگرچہ کوئی، لیکن چلے ہم اپنا فرض تو پورا کریں. 2% بھی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اچیو ہے.
تو پھر وہی کہتے ہیں دیے سے دیا جلتا ہے. تو جناب علی یہ میری بات سنیں, آپ ان لوگوں کی باتوں کو اوپر بالکل نہ جائیں. یہ لوگوں کا کوئی تحقیقی کام نہیں ہے, بڑے بڑے جرنلسٹ مادر چوت جو بنے ہوئے ہیں, جو ہے جی آ کے ہے جی وہ ملا ضعیف پہ اتنا ٹارچر ہو. تو دیکھے تیرے کے پاس کیا ثبوت ہے؟ جماندرو جھوٹوں کی باتوں کے اوپر تم آ رہے ہو. ایسے ایسے سیب بندہ کھا رہا ہے, میں نے کہا روزہ ہے. ہاں روزہ میرا, یہ سیب کیوں کھا رہا ہو؟ خیر ہے. سامنے سامنے یہ ہے طالبان جھوٹ بولنے والے, سامنے جھوٹ بولتے ہیں. تو ان کی باتوں کو آپ بتا رہے ہو قوم کے سامنے کہ جی اس کے اوپر ٹارچر ہوا ہے, سامنے جھوٹے ثابت ہو چکے ہوئے ہیں. یار اس سے زیادہ جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بڑا کچھ میں کہہ سکنا اس بندے جن نے یہ گلاں کر کے تے لوگوں تے اس کے لیے, لیکن مشورہ ہے کہ یار دیکھو یہ ہوتے ہیں ریفرنسز جو آغا وسیم دیتا ہے. یہ دیکھو آپ جی, یہ آپ ان کی پاکستان کے اندر ٹیررزم کروانے اور سیپریٹسٹوں کو سپورٹ کرنے کا ان کا اپنا اعتراف جو ہے ان کے اپنے حوالے سے ہے. اس کے اوپر وہ کیا بولتے ہیں, وہ مادر چوت جو ہے وزیر کیا نام ہے اس کا, وہ بڈھا ککڑ وہ ہو گیا, یا یہ حرام النسل کیا نام ہے, یہ قادیانی کیا ہے اس کا نام ہے, افرسیاب خٹک اچکزئی, اس قسم کے منظور پشتین یا اس قسم کے جو پشتونوں کے دشمن ہیں, یہ بتائیں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ جی جناب علی لکھا ہوا ہے, اطراف ہے یہ, 10 پاکستانی killed in شنگیز کلیش, ری انفورسمنٹ سینٹ ٹو نیشنلسٹ آرمی. اب آپ دیکھ لیں نیشنلسٹ آرمی کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ 1962 میں ٹیررزم ہو رہا ہے افغانستان کی طرف سے, اطراف بھی خود کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود یہ کہنا کہ پاکستان مداخلت بند کر دے, پاکستان افغانستان کے اندر ٹیررزم کروا رہا ہے. اور بغیر تو دلو مرنا بھول گئے ہو, جھوٹ بولتے ہو. جھوٹ بولنا شیطان کی صفت ہے مادر چودو. تم پشتونوں کے دشمن ہو ماں چود. آگے یہ بھی ہے وہ کریٹیکل سچویشن ان ساؤتھ آکوپائڈ پشتونستان. ہاں جب پیدا ہے نا افرسیاب خٹک, اگر باپ کے ہو نا تو بتاؤ ہاں یا نہ, مردانہ بات کرو, بولو کہ یہ آکوپائڈ ہے, یا بولو کہ افغانوں نے جو ہے جھوٹ بولا ہے, ہم آکوپائڈ نہیں ہیں. وہاں بیٹھ کے تو یہ جناب علی پشتونوں کے ہلاکتوں کے اوپر یہ جام اٹھا کے آج یہ پشتونوں کے نمائندے بنے, اور سارا جھوٹ بولتا ہے بہن چوت ہے جی. یہ دلہ ایک انٹرویو میں, فارسی کے انٹرویو میں بول رہا ہے کہ داعش جو ہے وہ پاکستان کے اندر بنی ہے. دلہ حرامزادے گانڈو, لا کوئی ثبوت لا اور میرے سامنے آ, میں پھر دسنا تن ماں چوت, میں بتاتا ہوں تجھے کہ داعش کہاں بنی ہے. حرامزادے کتی کے بچے, اتنا جھوٹ بول رہا ہے تو. ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سارے مادر چوت قادیانی تمہارے جیسے ہیں, لیکن اگین جو جس بات یعنی بدو بدی وہی افغانوں کی اور طالبان کی بیانیاں ہاں کہ جی داعش پاکستان میں, یہ ماں چود اس پر رپیٹ کر رہا ہے حرام زادہ. ہمت ہے تو میرے سامنے آپ بہن چود, تو اتنے اچھے معزز افغان قوم سے تو تعلق رکھتا ہے, پشتون قوم سے تعلق رکھتا ہے, اور تو بہن چود باتیں کون سی کر رہا ہے؟ بنی ہے ہندوؤں والی باتیں کر رہا ہے حرام زادے. تجھے تو پٹھان ہونا بھی نہیں چاہیے تھا, تو دبا ہے پشتون قوم کے اوپر ماں چود. تو جھوٹا ہے, تو منافق ہے, حرامی کتا. ہاں اس میں نیچے 3 نام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ارباب سیف الرحمان, یہ ارباب فیملی سے اس کا تعلق ہے, اور یہ ارباب فیملی جو ہے وہ یہ قادیانی فیملی ہے. تو دوسرا جو افضل بانگش ہے وہ بعد میں پھر مزدور کسان پارٹی میں چلا گیا تھا, اور وہ خود بتاتا رہا ہے کہ وہ جو ہے مس یوز افغانوں نے اس کو کرنے کی کوشش کی بہرحال, لیکن وہ پاکستان کی پھر مین سٹریم پولیٹکس میں آ گیا, اور ایک بعد میں بڑے اس نے نظریاتی گروپس بھی بنائے, مزدور کسان پارٹی, پھر اس نے حزب الافکار سے بھی. تو
وہ 60s میں جو ہے ان سے متاثر ہوا اور پھر یہ کابل ہوا ہے. تو تیسرا جو نام ہے وہ نواب خیر بخش مری ہے. اب وہ مادر چوت جو کہہ رہے ہیں جی بھٹو نے اس کو غلط بند کر دیا تھا, جھوٹا مقدمہ بنا دیا تھا, ارے ماں چودو وہ بھٹو کے اقتدار میں آنے سے بہت پہلے جو ہے وہ اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز میں انوالو تھا. تم ماں چودو یہ ریفرنس دیکھو دلہ, تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم جو ہے ایسے لوگوں کا دفاع کر رہے ہو. میں تو جانتا ہوں, میں تو اس سے ملا ہوں, وہ تو واضح طور پہ کہتا ہے کہ فرام دا ویری بگننگ ہم جو ہے پاکستان کو توڑنا چاہتے تھے. اوکے, اور تم باتیں کر رہے ہو ان بینچوں سے. یا تو پھر کہو کہ ٹھیک ہے پاکستان کو توڑنا چاہیے, کھل کے کہو نا پھر ماں چودو. یہ کیا نام ہے, یہ مادر چوت بونڈی قسم کے جو لبرلز اور یہ آ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, قادیانیوں کے کتے. یہ بینچوت بھی قادیانی تھا. تو اس لیے یہ باتیں جو ہے آپ لوگ کم از کم فیکٹس کی طرف دیکھو. یہ کام ہوتا ہے جو آغا وسیم کر کے بتا رہا ہے کہ کہاں سے 1962 کی چیزیں آپ کے سامنے لا رہا ہے, کہ آپ سمجھ جائیں فیکٹس کیا ہیں. پاکستان میں ٹیررزم کروانے کا ایک اور اعتراف جو ہے وہ بھی افغانوں کی اپنی زبانی یا اپنے ان کے اخبار کے ذریعے. تو یہ جناب ہے جی کابل سنڈے اکتوبر 28 1962 اقرب 6 یعنی افغان سال جو ہے وہ 6 اقرب 1341 کا ہے. وہ جناب علی اس کے اوپر اس نے, آپ یہ بلو میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے پشاور میں جو بمب ہوا ہے تو اپنا کابل کے جو کیا کابلی گیٹ پہ اوپر جو 12 اکتوبر کو ہوا, تو اس میں جو ہے وہ سارا لکھا ہوا ہے کہ رپورٹ فرام پشاور ان سینٹرل آکوپائڈ پختونستان, نمبر آف پرسنز ہیو بین کویسچنڈ. وہ سارا اس نے لکھا ہوا ہے کہ جی وہ وہاں پر بم پھٹا کیا کابلی دروازہ پر, اور یہ 12 تاریخ کو, اور اس کے اوپر جو ہے ساری ڈیٹیل اس کی دی ہوئی ہے. تو یہ جناب علی یہ جو بمبنگ کا دھماکہ ہو رہا ہے, دیکھیں بمبوں میں اس زمانے میں, آج کا تو مجھے نہیں پتا, اس زمانے میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے بم بنانے میں وہ اس کا ڈیٹونیٹر ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ ڈیٹونیٹر جو ہے ایون ایز فار ایز آئی نو وہ ان کو افغان گورنمنٹ پرووائڈ کرتی تھی. اوکے, کیونکہ یہی, اور وہ زیادہ تر رشیا سے, ہمارے دور میں تو رشین میڈ ہوتے تھے, تو شاید یہ 60s میں موسٹ لائکلی رشین ہی ڈیٹونیٹر ہوں گے. ایک ڈیٹونیٹر اور ایک دوسرا گھڑی جو ہوتی ہے دستی گھڑی, جو پرانے اس زمانے میں یہ مینول یہ اس طریقے سے. آج تو ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہوئی ہے, لیکن 3-4 چیزیں جو ہے بنیادی طور پہ ہوتی تھیں. ایک اس کا ڈیٹونیٹر, ایک وہ گھڑی, اور پھر وہ برود کا مسالہ جو بھی. تو بہرحال اب آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں کون ان کو پرووائڈ کر رہا ہے, یہ افغان کر رہے ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے افغانستان کے اندر ٹیررزم کروا رہا ہے. ہاں بولو بغیرت منافق, پشتونوں کا خون بہہ رہا ہے بینچو, تو تو کہتا ہے کہ میں افغانوں کا سپورٹ کر رہا ہوں. اور کس کی ماں پر خون بہہ رہا ہے پشتونوں کا, ناک پشتونوں کا, وہ افغانوں کے اوپر جن کے ساتھ تو بیٹھ کے جو ہے ہم نوالا ہم پیالہ کر رہا ہے. ماں چوت, شرم آنی چاہیے. اگر تو حقیقی پشتون ہوتا تو کہتا کہ او خدا کے لیے تم ایک طرف ہمیں بھائی بھی کہتے ہو, دوسری طرف جو ہے وہ مولوی کیا نام تھا اس کا جس نے وہ قرآن کے اندر بم رکھ کے تو اس کو مارنے کی, کیا نام ہے اس کا, گل بدین کے, اشرار, کیا نام تھا اس کا, ہاں سم تھنگ لائک حاجی اشرار حاجی اشرار جیسے لوگ جو ہیں. ایک اور تھا بادشاہ گل, اور یہ میں دیکھا ہوا ہے وہ کس طریقے سے بم لگاتے تھے پشاور میں, واپس آ کے پھر ان کو کبھی کابل ہوٹل میں, کبھی مصطفیٰ ہوٹل, اور ادھر ادھر رکھا جاتا تھا ان کے لیے سانے کا ارینج, کیا سانے جو گانے ہوتے ہیں, لڑکی آ کے ڈانس کرتی ہے یہ وہ, تو یہ مطلب سارا کچھ ہوتا تھا. اور ادھر کر کے کیا آئے ہیں, بے گناہ وہ ریڑی وان پشتون کے پاس بم رکھ دیا, وہ بھی بیچارہ گیا, اور جو آس پاس ہیں پبلک پلیسز کے اوپر پشتون مارے گئے. پشاور میں کون ہوتے ہیں؟
تو یہ ماں چود اس وقت بولتے نہیں تھے، بلکہ ہرا ہرا کر کے جام اٹھاتے تھے. پلیت لوگ. جی یہ تراشا بھی آپ کے سامنے ہے 20 نومبر 1962 کا، کابل ٹائمز کا. تو جناب علی یہ خبر انہوں نے کیا ہیڈ لائن کیا دی ہوئی ہے، مارشاء اللہ لگا دیا گیا پشتونستان کے اندر. 1962 میں اس کو کیا کہتے تھے، صوبہ سرحد کہتے تھے. اگر کوئی ہسٹورین ہو تو بتائے کہ 1962 میں مارشاء اللہ لگ گیا تھا. ہاں، اور 1962 میں تو میرے خیال میں تو اسکول جاتا ہوگا نا، تو ہوش میں ہی ہوگا نا. کیا نام ہے تیرا؟ افر سیاب خٹک. اور شاید تو اس وقت پشاور اور اپنے آبائی علاقے میں ہی رہتا ہو 62 میں. ابھی تو افغانستان نہیں گیا ہوگا 62 میں. تم بتاؤ نا، ماشاء اللہ لگا تھا؟ وہ تو کہہ رہے ماشاء اللہ لگ گیا. کسی بھی سینس میں ایز فار ایز آئی نو 62 کے اندر پختونستان میں ماشاء اللہ نہیں لگا تھا. 1958 میں پورے پاکستان پر ایوب خان قادیانی مادر چود نے ماشاء اللہ لگایا تھا. صرف صوبہ خیبر پختونخوا یا صوبہ سرحد میں نہیں لگایا تھا. لیکن یہ جناب بول رہے ہیں کہ پشتونستان میں جو ہے وہ ماشاء اللہ لگ گئی ہے. ماں چودہ سارے ملک میں ماشاء اللہ لگی تھی، وہ بھی 1958 میں. اوکے، تو نیچے وہ لکھا ہے سیم لائی، حالانکہ ہیڈنگ ہی لائی ہے لیکن یعنی یہ واضح سامنے جھوٹ بولتے ہیں. اندازہ لگائیں. کہا کہ ہاں جی وہ ٹی ٹی پی والے ہمارے پاس ہیں، آگے جا کہتے ہیں ہمارے پاس تو ہیں ہی نہیں. اور کس چیز پہ یقین کریں یار؟ ایک زبان پر رہو. مسلمان مومن کی تو پہچان ہی اس کی زبان ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اب اس کے اوپر کوئی نیشنلسٹ نہیں بولے گا. ہاں اوے تو اس وقت میرے خیال میں ایک دو بچوں کا باپ بھی ہوگا. کیا نام ہے؟ ایاز وزیر. تو بتا کہ پورے پاکستان میں ماشاء اللہ 58 میں لگا تھا یا صرف خیبر پختونخوا میں جو ہے ماشاء اللہ لگا؟ بتا یہ اس نے سچ لکھا ہوا ہے یا جھوٹ لکھا ہوا ہے؟ اتنا تو حوصلہ کر. بے شرم لوگ، بے شرم شاونسٹ. ہاں جی یہ ایک اور آپ کے سامنے ہے کہ وہ لکھا ہوا ہے کہ جی وہاں بم پھٹ گیا پشاور میں قصہ خانی بازار کے اندر، اور جس کے کافی نقصان ہلاکتیں وغیرہ ہوئی. اور یہ جناب علی کب کا ہے؟ یہ جناب علی یہ ہے 30 اکتوبر 1962 کا کابل ٹائمز. اوکے، وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے نیشنلسٹوں نے بم لگایا ہے اور وہاں لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. اور اس میں وہ ریفر کر رہا ہے کہ جی وہ نیشنل عوامی پارٹی اور اس قسم کے جو خدائی خدمتگار یہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ عدم تشدد والے تھے. اور یہ بم بھی جو ہے وہ لگا رہے ہیں اور جس سے بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں. اوکے، اور ریفرنس بھی کن کا ہے؟ کسی مشرق کا یا جنگ کا نہیں ہے، یہ خود افغانوں کا ہے. کیونکہ یہ سارے اس ایلیمنٹ کو فقیر ایپی سے لے کے طالبان تک ہر دور میں پاکستان میں انہوں نے ٹیررزم کرایا. اور ہر بار آ کے ان کے تبصرے سنو، ان کے میڈیا کو دیکھو کہ یہ پاکستان جو ہے ہمیشہ سے افغانستان کا دشمن رہا ہے، ہمیشہ سے کیا بولتے ہیں، ہمیشہ سے پاکستان میں ٹیررزم کرواتا رہا ہے، ہمیشہ سے پاکستان مداخلت کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ سارا الٹا الزام پاکستان پر. اور پاکستان میں کوئی ایسے لوگ ہیں ہی نہیں جو ان کو جواب دے سکیں. تو میں کہتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی آ کے ایسی بات کرے تو میں اس کا A to Z اس کو ایکسپوز کروں گا. تو یہ چیز ہے. لیکن ہمارے مدر چود جو ہیں وہ بھی آ کے انہی کا بیانیہ بتاتے ہیں. وہ ذرا زیادہ غصے میں بتاتے ہیں، یہ ذرا میٹھی زبان کر کے انہی کی بولی بولتے ہیں. تو اب حقیقت آپ کے سامنے ہے. یہ ہوتا ہے طریقہ کہ دشمن کے منہ سے خود اعتراف کروا دینا. پاکستان کے اندر 1 یونٹ
جو ہے وہ بنایا گیا، یہ پاکستان کا ایک انٹرنل معاملہ تھا یہاں پر جو ہے، لیکن افغانستان نے اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا، اور اسی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے جو ہے پاکستان کی ایمبیسی کو جلا دیا، اور بہت اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں کہ جی وہاں انہوں نے 1 یونٹ کیوں بنایا ہے. اوکے، اور اسی میں جو نیشنلسٹوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے تھے، تو پھر اسی لیے وہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس کو ختم کرو 1 یونٹ کو. تو یہ افغانوں کا جو ہے وہ پولیٹیکل سٹانس تھا، یہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ جی 1 یونٹ. آپ کا تو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی ملک کے انٹرنل وہ فیصلہ اچھا ہے یا برا ہے. یہ لوکل جو ہے نیٹو جو ہیں یا پاکستان کی سیاسی پارٹیز اس کو کنڈیم کریں، اس کی سپورٹ کریں. یہ واضح طور پر مداخلت ہے کہ جی پاکستان نے 1 یونٹ کیوں بنایا. پھر کہتے ہیں کہ جی پاکستان مداخلت کرتا ہے. کیا یہ مداخلت نہیں ہے؟ میں یہ اس کے 1 یونٹ کا دفاع نہیں کر رہا، لیکن یہ ایک پاکستان کا داخلی معاملہ ہے. پاکستانیوں کو اس کے اوپر پاکستان کی پارٹیز ہیں، سارا کچھ ہے، وہ ہے نا. اب ہم جو ہیں وہ اٹھ کے پاکستان کہہ دے کہ جی افغان تو ایک قوم کا نام ہے، پورے ملک کا نام کیوں آپ نے افغانستان رکھا ہوا ہے؟ یہاں تاجک بھی ہیں، یہاں ہزارہ بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں. یہ انٹائرلی افغانوں کا اپنا مسئلہ ہے، ہمیں یہ نہیں کہنے کا حق. یا ہم کوئی وہاں پر کہ جی ہزارہ کو آپ نے کیوں غلام بنایا ہوا ہے، اگرچہ کہنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال یہ مطلب لیکن کیونکہ یہ ان کا داخلی معاملہ ہے. اوکے، پاکستان نے تو کبھی یہ سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ آپ نے ہزارہ کے اوپر اتنے ظلم کیے ہوئے ہیں، دوسری قومیتوں کو مرحوم رکھا ہوا ہے، ان کے لیڈرز کو آپ نے زندہ گور کر دیا ہوا ہے، آپ نے بم لگا دیے. ہم نے تو نہیں کہا کہ کہا ہے. تو اس لیے مداخلت وہ کرتے ہیں، الٹا آ کے کہا جا رہا ہے، اور ہمارے بھی مادر چوت جو ہیں وہ بھی ان کی بولی بولتے ہیں. تو ایسے جو ہے چیزیں جو ہے لوگوں کو فیکٹس کے اوپر لانا ہے. تو فیکٹس بتائیں. جب لوگ حقائق کو جان لیں گے پھر ان کی ذہن سازی ہوگی، وہ پھر فلاح کی طرف آئیں گے، دوستی کی طرف آئیں گے، وہ پھر حالات کو سمجھیں گے. ہاں بھائی ہم نے بھی یہ چیزیں کی ہوئی ہیں. اوکے، تو یہ سارا الزام پاکستان کو دینا، اس کے مقابل ریالٹی یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ٹوٹل وہاں سے شروع ہوا ہے، اور ابھی تک اس کا سلسلہ جاری ہے. لیکن بیانیہ وہی ہے کہ یہ پاکستان ہے، یہ دا پاکستان دے، زما دشمن دے، مداخلت کرے، ٹیررزم کرے دے، دس وہ 47 سے لے کے آج تک، اور کرنے والے خود ہیں. ابھی دیکھیے یہ جو کہتے ہیں پاکستان انٹرفیئرنس کرتا ہے یہ ہمارے معاملات کے اندر. اب آپ دیکھیے پاکستان جب بھی وہ کشمیر ڈے مناتا ہے تو ہندوستان والے کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارے معاملے میں انٹرفیئرنس کر رہا ہے. تبت ڈے منایا جاتا ہے تو چائنا والے اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے ہمارے ملک میں، وہ ہندوستان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. اسی طرح سے تائیوان کی جب بات ہوتی ہے تو چائنا والے اعتراض کرتے ہیں. وہاں کردوں کی جب بات ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا انڈیپینڈنس ڈے ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو وہ سیرین گورنمنٹ بھی اعتراض کرتی ہے کہ یہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، یہ جو ہے ہمارا اندرونی معاملہ ہے. اسرائیل کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کردس کو جو ہے یہ کہے کہ یہ ان کا انڈیپینڈنٹ ڈے ہے یا اس طریقے سے. یعنی آل اوور دا ورلڈ اس قسم کے وہ اس کو واضح طور پہ انٹرفیئرنس کہتے ہیں. اوکے، یہاں الزام لگ رہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ جو ہے وہ انٹرفیئرنس کرتا ہے ہمارے معاملات میں. اب یہ دیکھیے یہ خود اعتراف کر رہے ہیں، حوالہ بھی ان کا ہے کابل ٹائمز، کابل، سیٹرڈے اگست 31 1963. وہ جو ہے یہ پہلے تو وہ سارے ریفرنس 62 کے تھے لیکن یہ بیچ میں 63 کا آ گیا. بہرحال یہ ہے کہ جی وہ بتا رہا ہے پختونستان ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے افغانستان کے اندر اتوار والے دن، اور اس دن چھٹی ہے پورے، یعنی پشتونستان ڈے پہ چھٹی ہوتی ہے یعنی پورے افغانستان میں. اور اس کا بتا رہا ہے کہ جی
میئر کابل کا میئر جو ہے وہ اپنی ایک تقریر کرے گا اور یہ اور وہ. اب آپ مجھے بتائیں تو ٹھیک ہے پاکستان کو بھی چاہیے تھا کہ یہاں پر بھی تاجکستان ڈے منانا شروع کر دیتے, خراسان ڈے منانا شروع کر دیتے, لیکن پاکستان کی حکومت نے شرافت کی یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں کا. تو پھر ظاہر ہے کہ آپ پشتونستان ڈے منا رہے ہو تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم بھی یہاں اسلام آباد میں یا لاہور میں یا پشاور میں ایک چوک کا نام جو ہے خراسان چوک رکھ دیں, آزاد خراسان. پھر آپ بھی اعتراض نہ کرنا, جو کل نہیں کیا تو آج کر لو پھر. تو یہی چیزیں جو ہیں یہ پھر میں کہوں گا کہ ہاں بھائی پاکستان جو ہے وہ خراسان ڈے منا رہا ہے پاکستان کے اندر, یہ افغانستان کے معاملات میں انٹرفیرنس ہے, ہمیں نہیں حق, ان کو حق ہے. ریاض وزیر بول, تو کہتا ہے نا ہمیں ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, اور پہن چودہ ادھر دیکھ حرام زادے, سچ بولنا ماچود سکھ. تو یہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس قسم کے لوگ آ کے تو کیسے کیسے بیانیاں دیتے ہیں. تو سیکھو ان چیزوں سے, فیکٹس جانو کہ مداخلت انٹرفیرنس وہ کرتے ہیں. اس سے بڑا اور کیا ہوگا کہ ہیڈ لائن انہوں نے دی ہوئی ہے کہ پاکستان ایک خود مختار, ساری دنیا پاکستان کو ریکگنائز کرتی ہے پورے جغرافیے کے ساتھ, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان یہ جو ہے بلوچستان اور یہ آکوپائڈ ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے جموں کشمیر کیا بولتے ہیں وہ سری نگر وہ آکوپائڈ ہے, تو افغان کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ان کا حصہ ہے, آپ کو حق ہے. وہ تو کہتے ہیں نہیں کشمیر بلونگس ٹو انڈیا, اوکے, اور اگر اس کو کوئی آکوپائی کہتا ہے تو وہ انڈیا کے معاملے. یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پشتونستان ڈے جو ہے سیلیبریشن یہ وہ سارا کچھ, تو بہرحال یہ واضح طور پر ایک خود مختار ریاست کے اندر مداخلت افغانستان کر رہا ہے, اور یہ بھی 1962 کی 15 نومبر 62 کی کٹنگ ہے اور کابل ٹائمز کی ہے. تو دیکھیے جناب علی پلیز دیکھیں 1980 سے لے کے بہت عرصہ تک جو ہے وہ پاکستان میں لاکھوں افغان ریفیوجیز آئے, ان کو شیلٹر دیا گیا, بزنس بنایا, سارا کچھ ان کی جنگوں میں بھی ہم گئے, دفاع افغانستان کے لیے ہم نے جانیں دی, یہ وہ سارا کچھ کرنے کے باوجود اینڈ آف دا ڈے 45 ایئر 50 سال کے بعد جو ہے وہ اینٹی پاکستان رہے, اوکے. اور سپورٹ بھی کس کو کر رہے ہیں کہ وہ ہندوستان کو, یہ آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں. اب جب کہ آپ نے کابل کے اندر فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف افغانستان بم مارے ہیں, وہاں پر کوئی ان کا علاقہ قبضہ کیا ہے, طالبان کو مارا ہے, یا جو بھی کچھ ہے, اب تو جنگ ہوئی ہے, تو یہ تا قیامت اب آپ کے پیچھے پڑے رہیں گے. یعنی اتنی جفا, اتنی قربانیاں دینے کے بعد جو ہے نفرت نہیں گئی, تو اب تو ان کے پاس ریزن ہے کہ انہوں نے کابل میں بم مارے تھے, ہمارے جو وہ کیا ڈرگز والے, حالانکہ وہ تو نہیں, یہ تو سٹوری بنا رہے ہیں نا. تو حقیقت کیا ہے وہ آئے گی خبر, 2 سال 4 سال بعد آئے گی کہ یہ طالبان نے خود ہی دوسرا بم بلاسٹ کر کے تو کچھ محتاطین کو کہہ دی, آئے گی خبر, آئے گی. کیونکہ میں بتا رہا ہوں نا اشرف غنی اور کرزئی کے دور میں جتنی ٹیررزم ہوئی, سب جس لمحے ٹیررزم ہوتا تھا اسی کابل میں, جس لمحے ٹیررزم اسی لمحے آج کہتا آئی ایس آئی نے کیا ہے. اب خود بتا رہے ہیں, خدا کی قسم ان کے خود جو ہیں وہ میڈیا میں آ کے بتا رہے ہیں کہ وہ بم جو پھٹا تھا اس کے پیچھے کون سا وزیر تھا افغانوں کا, کون سا نیٹ ورک تھا افغانوں کا, یعنی اسٹیٹ نے یہ بم کروائے تھے, یہ سرندو یعنی پولیس کا فلانا افسر تھا, اس نے یہ all these things. اب یہ بھی چیز 4 سال بعد 2 سال بعد آئے گی, خود ہی اعتراف کریں گے. ہاں جہاں تک انشاءاللہ میں اور بھی اس کے اوپر ویڈیوز بناؤں گا, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے افغان بھی سمجھ سکیں کہ مداخلت کون کرتا رہا ہے, انٹرفیرنس اور ٹیررزم کون کرتا رہا ہے الٹا. اور یہ یعنی ملا عمر کے پیدا ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں بھائی,
تو اس لیے خدا کے لیے سچائی کو جانو. جب ہم سچائی کو جانیں گے تو پھر ہمیں دوست اور دشمن کا علم ہوگا. اس طرح سے انشاءاللہ اور بھی میں بناؤں گا تاکہ لوگ فیکٹس جان سکیں.